اذان کے بعد دعا پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جن بھائیوں کو دعا یاد نہ ہو وہ ضرور یاد کریں۔ شرمانے کی بات بالکل نہیں ہے۔ بڑھاپے میں اگر کسی نے ہائی کلاس کا فون خریدا تو تب تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک اس کو سیکھ نہ لے کہ کون کون سے فنکشن کا کیسے یوز کرنا ہے۔ وہاں انسان شرماتا نہیں ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں سے بھی پوچھتا ہے مجھے سکھاؤ یہ کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہم ان معاملات میں شرماتے نہیں ہیں تو دین کی بات سیکھنے میں کیوں شرمانا ہے؟ آخر وہ لوگ کہ جو بڑی عمر میں آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں وہ بڑی عمر میں تو سارا اسلام سیکھتے ہیں اور بعض دفعہ ہم سے زیادہ اچھے جاننے والے بنتے ہیں۔ تو جن بھائیوں کو دعا یاد نہیں وہ دعا یاد کریں، اور جن بھائیوں کو یاد ہے بہت مبارک، اور وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر حال میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت یہ بھی خیال کرنا چاہیے اس وقت کہ ہمارا نام اس وقت اس لسٹ میں آ رہا ہے جو پڑھنے والوں کی بن رہی ہے، ہمارا نام اس لسٹ میں نہیں آ رہا ہے جو نہ پڑھنے والوں میں۔ یہ لسٹ بننے نہ بننے کی بات اس وجہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امید ظاہر فرمائی ہے، مجھے اپنی امت سے یہ امید ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا یہ پڑھیں گے میرے لیے، کیونکہ یہ دعا ہم اللہ کے نبی کے لیے پڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر دیجئے، یہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے۔ قیامت کے دن وہ فقید المثال اور سب سے اونچا منصب جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانو قیامت کے دن کسی ایک نبی کو عطا کریں گے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میرے لیے تم دعا کرو، مقام محمود مجھے نصیب ہوگا تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ ہمارے نبی نے ہم سے یہ فرمایا کہ تم میرے مقام محمود ملنے کی دعا کرنا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب یہاں زلزلہ آیا تھا تو ان دنوں میں بہت ساری جگہوں پر توبہ کی مجلسیں ہوئی تھی، تو ایک بڑی توبہ کی مجلس ہوئی تھی سری نگر کی عیدگاہ میں، اور اس میں ہمارے بہت عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما تھے۔ ہم ڈائس پر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پاس ایک خط آیا تھا، وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھنے والے نے لکھا کہ میں اس امت کے گنہگار شخص ہوں، مجھے آج رات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، میں نے ایک جگہ کہا تھا میرے لیے تم دعا کرنا اذان کے بعد، وہ بھی ان کو بھاری پڑ گیا۔ وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا نام اس لسٹ میں آنا چاہیے جو دعا پڑھنے والوں میں ہے، اور اس میں شرمانا نہیں ہے۔ بہت اونچی آواز سے دعا پڑھیں۔ اس میں کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، ریاکاری تو نہیں ہو رہی ہے، ریاکاری نہیں ہو رہی ہے، آپ شوق سے دعا پڑھیں، اونچی آواز میں دعا پڑھیں، اس جذبے کے ساتھ دعا پڑھیں کہ یہ بھی سنے گا، یہ بھی سنے گا، اس کو بھی خیال آئے گا۔ تو جب آپ اس جذبے کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو ریاکاری نہیں، یہ دعوت بنے گی۔ اور آپ کے پڑھنے سے اگر دوسرے نے پڑھ لیا تو اس کو ثواب بعد میں ملے گا، پہلے آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو اپنے پڑھنے کا بھی ثواب، اور آپ کے پڑھنے کی وجہ سے جو دوسرے کو جذبہ ملا پڑھنے کا تو اس پڑھنے کے نتیجے میں پہلے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو دو ثواب ایٹ اے ٹائم ہم کما لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی اور دوسرے انسان کو کسی اچھے کام کی رہنمائی کرے گا تو جب وہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا، پہلے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔